آج خطا کرنے کے بعد اس پر نادم و شرمندہ نہیں ہوتے، خطا کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اس پر فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جوا کھیلتا ہے، وہ بڑے فخریہ انداز میں بتاتا پھرتا ہے لوگوں کو کہ میں جوا کھیلتا ہوں۔ کوئی شراب جیسی جو غلیظ اور ناپاک چیز ہے اس کو پیتا ہے تو وہ لوگوں میں بڑے فخر سے بتاتا پھرتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں یا کوئی اور نشہ کرتا ہوں۔ کوئی کسی بھی گناہ میں ملوث ہے، وہ اس گناہ کو کرنے کے بعد فخریہ انداز میں اس گناہ کو بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اگر کوئی خطا سرزد ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس گناہ اور غلطی سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگی جاتی۔ اللہ رب العزت بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اپنی کسی خطا سے، کسی گناہ سے صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ جس زمین کے ٹکڑے پر اس نے وہ گناہ کیا تھا اس ٹکڑے کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ جن قدموں کے ساتھ گناہ کی طرف چل کر گیا تھا قدم بھی بھول جاتے ہیں، ہاتھ گناہ میں ملوث تھے ہاتھ بھی بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا تو اس دن منہ کو مہر لگا دی جائے گی اور بندے کو ہاتھ بول کر بتائیں گے کہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں فلاں خطا کی۔ قدم بول کر بتائیں گے کہ میرے ذریعے فلاں فلاں گناہ کی طرف چل کر گیا۔ زمین کے جس خطے پر گناہ کیا ہوگا زمین کا وہ حصہ، وہ خطہ گواہی دے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس نے مجھ پر رہتے ہوئے فلاں خطا کی تھی، فلاں گناہ کیا تھا۔ احباب گرامی، زمین کے اس حصے کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، ہاتھ بھی بھول جاتے ہیں، قدم بھی بھول جاتے ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہاں تک آیا کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔